مسلمان بچ جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو اتنی موٹی کتاب میں صرف یہی چیزیں نظر آتی ہیں، صرف یہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک آدمی سے کسی نے سوال کیا کہ صاحب کوئی جماعت کہیں آئی ہوئی تھی، کہا صاحب معراج ربانی نے فضائل اعمال میں یہ باتیں بنی، تو اس نے کہا کہ خنزیر جب باغ میں جاتا ہے تو وہاں گو ہی ڈھونڈتا ہے، یعنی معراج ربانی خنزیر ہے اور فضائل اعمال میں گو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم نے کہا تو یہ تو اسی کی بات ہو گئی، اس نے مجھے خنزیر کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں گو کے پوتڑے بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ وہ سارے کا سارا حق نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں۔ مولانا محمد مکی صاحب جو حرم کے اندر درس دیتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے، جدے والوں کو ہے کہ نہیں، وہ بریدہ کے اندر جلسہ تھا، بریدہ میں جالیات میں جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ ہوا تو کسی نے ان کو چھیڑ دیا کہ مولانا فضائل اعمال میں یہ واقعات ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولانا مکی صاحب نے کہا، محمد مکی صاحب نے جواب دیا، کہا کہ تم لوگ اس کے اندر پھول بھی تو ہیں، وہ پھول لو، کانٹے کیوں دیکھتے ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ زکریا صاحب نے کانٹے بھی بوئے ہیں اس میں۔ تو مولانا چپ ہو گئے، کہنے لگے تم سے کون بحث کرے، چلے گئے۔ بعد میں بڑا لفڑا ہوا، بڑا شور ہنگامہ ہوا۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق ان کی زبانوں پہ بھی ہے کہ اس کے اندر کچھ گند ہیں، تو میں کہتا ہوں وہ گند سے توبہ کرو نا، کاہے کو اس کو بانٹ رہے ہو، کاہے کو امت کے اندر سپلائی کر رہے ہو؟ بھائی قرآن اور سنت کی باتیں بیان کرو، بات ختم ہو جائے۔ کیا ضرورت ہے یہ تمام سب گندگیاں اور اپنی طرف سے گڑھ گڑھ کر کے اس کے اندر مسائل بیان کرنے کا؟ مثال کے طور پر چند نمونے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، مختلف مسائل۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا، میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں ان مسائل فقہیہ کے اندر داخل ہوں، میں عقائد کے اوپر ضربیں لگاتا ہوں کہ بد عقیدگی سے آدمی کو پہلے توبہ کرائی جائے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے عقائد یا علماء دیوبند کے جو عقائد ہیں اس تعلق سے میری کافی کیسٹیں الحمدللہ موجود ہیں، اور کتابیں بھی بہت جلد انشاءاللہ ترتیب ہو کر آئیں گی انشاءاللہ، اور وہ ہمارے زیر بحث ہیں، وہ کتابیں زیر ترتیب ہیں انشاءاللہ۔ تو عقائد ہی کافی۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کسی کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو تو وہ حلال ہو سکتا کہ حلال ہو جائے گا۔ تو لیکن آج کی شب اس لیے منعقد ہوئی ہے کہ بہشتی زیور کا آپریشن کیا جائے۔ میں کہتا ہوں بہشتی زیور کا جو مصنف ہے اس کے ایمان اور عقیدے کی بات اگر ہم لے لیں تو ایمان اور عقیدے ہی کے اندر یہ نل ہیں، تو جب ایمان اور عقیدہ ہی درست اور صحیح نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کیا بات بیان کی جائے گی۔ لیکن پھر بھی اصرار ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آئیے وہ مسائل، دو طرح کے مسائل اس کے اندر خاص طور سے اس کے اندر موجود ہیں جس کی نشاندہی ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اپنے ذہنوں میں کے اندر بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت اور بندگی کریں، اور حضرت اور نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ان انسانوں کو عبادت و بندگی کا ڈھنگ اور طریقہ بتلائیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انبیاء آتے رہے، توحید سب کا مشن رہا، لیکن شریعتیں سب کی مختلف رہیں، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کا ڈھنگ اور ہنر اللہ کے بندوں کو بتائیں۔ چنانچہ اللہ نے اسپیشل طریقے سے شریعت بھی آسمان سے نازل فرمائی تاکہ انہی شریعتوں کی، انہی احکامات کی اللہ کے نبی تبلیغ اور دعوت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے بندے آپس میں اختلاف کریں، فرقہ بندی کریں، تقسیم ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک دیکھنا چاہ رہا ہے، ایک جماعت کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ کہ اے لوگو یہ تمہاری جماعت بلا شبہ ایک ہی جماعت ہے۔ تمہاری جماعت، بولو یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے، تم فرقے نہ بن جانا۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا ایک رب ہوں، میں تمہارا تنہا ایک رب ہوں۔ فَاعْبُدْ فَاتَّقُونَ تو ڈرتے رہنا، بچتے رہنا غلط باتوں سے اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 52۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ہر نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد شیطان نے ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے، اور اختلافات ہوئے، اختلافات پیدا کیے گئے،
فرقوں میں وہ امتیں تقسیم ہوئیں. یہ اختلاف اور فرقہ بندی منزل من اللہ جو شریعت ہوتی تھی ان شریعتوں میں تحریف کی وجہ سے ہوئی. اختلافات جو پیدا ہوئے پچھلی امتوں میں کیوں ہوئے؟ کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس میں تحریف، اس میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختلافات سخت ناپسند ہے، لہذا جب بھی اختلاف پیدا ہوتا تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کو اپنی دوسری شریعت اپنی نازل فرماتا اور اثر نو نبی بھیج کر پھر امت کو اللہ اپنے بندوں کو ایک مرکز اور ایک سینٹر اور ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا انتظام کرتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ پہلے سب لوگ ایک جماعت پر تھے. حضرت آدم سے لے کر کے پہلے آدم سے لے کر کے اس کے بعد ساری دنیا کے لوگ ایک جماعت میں تھے، ایک ہی مذہب ایک ہی دین سب کا تھا. پھر جب انہوں نے اختلاف کیا، یعنی ان میں کوئی فرقہ ورقہ نہیں تھا، پھر جب لوگوں نے اختلاف کیا اور فرقے بنا لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ان کی اصلاح کے لیے، اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. سنو غور سے ذرا قرآن کی اس صداقت کو، اور اللہ تعالیٰ اس ہسٹری، اس اتہاس اور اس تاریخ کو کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے جو ہم سے پہلے دنیا کے لوگ گزر چکے، نبی گزر چکے، اور ان کی امتوں کی تاریخ اور ان کا مزاج اور ان کی طبیعت اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ان کی اصلاح کے لیے بھی. اور ان نبیوں کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے. کیوں نازل فرمائی؟ تاکہ وہ کتاب ان لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. اور یہ اختلاف بھی ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی کیوں کیا اختلاف؟ انہوں نے آپس میں ضد اور ہٹ دھرمی میں آ کر کیا. نبیوں کے، رسولوں کے گزر جانے کے بعد ان کی امتوں میں اختلافات پیدا ہوئے. نبی کو پھر دوسرا نبی بھیجا جاتا، اللہ اس اختلاف کو مٹانے کے لیے کتاب دیتا ان کو. اور یہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا تھا؟ تحریف کی وجہ سے. تحریف کیوں کرتے تھے؟ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کرتے تھے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. ضد اور سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اہل کتاب اختلاف کرتے تھے. اور ایسی حالت میں انہوں نے اختلاف کیا تھا جبکہ ان کے پاس کھلے دلائل پہنچ چکے تھے. نبی نے اپنا پیغام سب کچھ اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. پھر جو لوگ ان دلائل پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکم سے اس امر حق میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے راہ حق دکھلا دی. یعنی جو دلائل نبی لے کے آتا اس کے اوپر ایمان لاتے تو اللہ انہیں ہدایت دے دیتا سیدھے راستے کی. اور اللہ جس کو چاہتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 213. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس وقت بھی دنیا کے اندر اختلافات اور دنیا شرک و کفر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بندہ کہتا تھا. اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اے لوگو تمہاری طرف جو تمہارے رب نے نازل فرمائی ہے اس کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو.